اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہوں گا۔ عزیز طلباء، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، سوال نمبر 1، قرآن مجید میں فتح مبین کسے کہا گیا ہے؟ قرآن مجید میں فتح مبین کسے کہا گیا؟ تو عزیز طلباء، قرآن مجید میں فتح مبین صلح حدیبیہ کو کہا گیا۔ قرآن مجید میں فتح مبین کسے کہا گیا؟ صلح حدیبیہ کو۔ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، سوال نمبر 2، صلح حدیبیہ سے کیا مراد ہے، یا صلح حدیبیہ کسے کہتے ہیں؟ تو عزیز طلباء، صلح حدیبیہ سے مراد، اس کا جواب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جو کہ صلح حدیبیہ سے مشہور ہوا۔ کس کس کے درمیان معاہدہ ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان، وہ صلح حدیبیہ سے مشہور ہوا۔ میرا آپ سے سوال نمبر 3 ہے، صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد کون سا مشہور واقعہ پیش آیا؟ صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد کون سا مشہور واقعہ پیش آیا؟ تو عزیز طلباء، صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ اب آتے ہیں عزیز طلباء اپنے عنوان کی طرف۔ تو آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے فتح مکہ۔ کیا عنوان ہے؟ فتح مکہ۔ تو عزیز طلباء، فتح مکہ کے واقعات اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر اسلام کو ہدایات، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ فتح مکہ کا واقعہ، یہ بھی ہم نے گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھ لیا تھا، اور فتح مکہ کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر اسلام کو ہدایات۔ ہم آتے ہیں فتح مکہ کا سبب، یا فتح مکہ کے اسباب کیا تھے، سبب کیا تھا؟ تو عزیز طلباء، فتح مکہ کے اسباب، صلح حدیبیہ کے بعد قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا، جبکہ قبیلہ بنو بکر قریش کا حلیف بن گیا۔ پیارے بچوں، جب صلح حدیبیہ ہوا، اس کے بعد مسلمانوں کا حلیف کون سا قبیلہ بنا؟ قبیلہ بنو خزاعہ، اور قریش کا حلیف کون سا قبیلہ بنا؟ قبیلہ بنو بکر۔ قریش نے اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ جب قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کیا تو انہیں بے دردی سے قتل کیا، جس پر
قبیلہ بنو خزاعہ کے چند سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر حاضر ہوئے اور مسلمانوں سے قریش کی اس زیادتی کا بدلہ لینے کی درخواست کی۔ یہ تھا فتح مکہ کا سبب۔ جب مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کیا قبیلہ بنو بکر نے اور انہیں بے دردی سے قتل کیا، تو اس پر یہ شکایت لے کر حضور پاک کے پاس پہنچے اور ان سے زیادتی کا بدلہ لینے کی درخواست کی۔ یہ تھا فتح مکہ کا سبب۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ ہے فتح مکہ میں لشکر اسلام کی تعداد۔ تو عزیز طلباء، اس سوال میں پوائنٹ نمبر 2 میں ہم یہ جانیں گے کہ فتح مکہ میں لشکر اسلام کی تعداد کیا تھی۔ تو فتح مکہ میں لشکر اسلام کی تعداد 10,000 تھی۔ کتنی تھی؟ 10,000۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہوا فتح مکہ میں لشکر اسلام کی تعداد۔ آگے چلتے ہیں تیسرے نمبر پہ، مکہ کے قریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام۔ تو عزیز طلباء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب کون سی جگہ پر قیام کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب مر الزہران نامی جگہ پر قیام کیا۔ کون سی جگہ پر قیام کیا؟ مر الزہران۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے لشکر اسلام کی خبر اور مکہ کا سردار۔ کیا مطلب یہ ہوا لشکر اسلام کی خبر لینے کے لیے مکہ کا کون سا سردار مسلمانوں کے پاس آیا تھا؟ تو عزیز طلباء، لشکر اسلام کی خبر لینے کے لیے مکہ کا سردار ابو سفیان مسلمانوں کے پاس آیا تھا۔ 4 پوائنٹ ہو گئے۔ 5واں پوائنٹ ہے ہمارے پاس فتح مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ کعبہ میں داخل ہونا۔ جب مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، تو خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شان سے داخل ہوئے، کس طریقے کے ساتھ، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے؟ تو عزیز طلباء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ نمبر 1 کیا ہوا؟ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ لشکر اسلام کے اس زور سے نعرے کے لشکر اسلام نے بھی زور سے نعرے بلند کیے، اتنے زور سے نعرے بلند کیے جس سے سارا شہر گونج اٹھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا پوائنٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں لکڑی کی چھڑی تھی۔ دست فارسی زبان کا لفظ ہے، ہاتھ کو کہتے ہیں۔ دست مبارک، ہاتھ مبارک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں لکڑی کی ایک چھڑی تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو چاروں طرف دیکھا کہ 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ چاروں طرف 360 بت
رکھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں جو لکڑی کی چھڑی تھی اس سے آپ ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور فرماتے، ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور فرماتے۔ کیا فرماتے؟ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا مفہوم بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے اس آیت کریمہ کو پڑھیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں جو چھڑی تھی اس سے ایک ایک بت کو گراتے اور فرماتے، حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے، یعنی حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، مٹ گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارے پاس 5واں پوائنٹ، فتح مکہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ کعبہ میں داخل ہونا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ دوبارہ سے دیکھتے ہیں آج ہم نے کیا پڑھا۔ نمبر 1 ہم نے پڑھا فتح مکہ کے اسباب، فتح مکہ کے اسباب، فتح مکہ کے اسباب کے اندر، فتح مکہ کے اسباب کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا فتح مکہ میں لشکر اسلام کی تعداد۔ تو عزیز طلباء، فتح مکہ میں لشکر اسلام کی تعداد کتنی تھی؟ فتح مکہ میں لشکر اسلام کی تعداد 10,000 تھی۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا کہ مکہ کے قریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کہاں کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مر الزہران نامی جگہ پر قیام کیا تھا۔ چوتھا پوائنٹ، لشکر اسلام کی خبر لینے کے لیے مکہ کا کون سا سردار مسلمانوں کے پاس آیا تھا؟ تو عزیز طلباء، مکہ کا سردار ابو سفیان مسلمانوں کے پاس آیا تھا۔ 5ویں نمبر پہ فتح مکہ اور حضور پاک کا خانہ کعبہ میں داخل ہونا۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے داخل ہوئے، نمبر 1 آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، ساتھ لشکر اسلام جتنے بھی اسلام کے حامی تھے انہوں نے بھی اتنی اونچی آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا کہ پورا شہر گونج اٹھا۔ دوسرا پوائنٹ، خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ طواف کے وقت حضور کے ہاتھ مبارک میں لکڑی کی چھڑی تھی، 360 بت اندر رکھے ہوئے تھے، ایک ایک بت کو گراتے اور فرماتے، حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اب آتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ تو عزیز طلباء، آپ نے ان 5 پوائنٹ کو، یہ جو 5 پوائنٹ ہیں، 5 ہیڈنگ ہیں، ان کو سب سے پہلے آپ نے بہت اچھے سے آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ ذہن نشین کرنے کے بعد آپ نے خوبصورت کر کے آنسر شیٹ کے اوپر آپ نے ان تمام ہیڈنگ کو، تمام چیزوں کو آپ نے لکھنا ہے۔ اوپر آپ حاشیہ خوبصورت کر کے لگائیں آنسر شیٹ کے اوپر۔ حاشیہ وغیرہ لگانے کے بعد اوپر دن بھی لکھیں، ڈیٹ اور یوم تاریخ وغیرہ وہ سب کچھ اوپر ڈالیں، اور خوبصورت کر کے ہیڈنگ دے کے بہت اچھے سے کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ والسلام، جزاک اللہ احسن الجزا۔